اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا کہ جادو کی کارڈ کا کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہر کوئی کر سکے اور آسان عمل ہو۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو ایسا آزمودہ مجرب عمل بتاؤں گا کارڈ کے حوالے سے کہ ہر کوئی اس کو کر لے گا، اس کے اوپر کسی قسم کے رجت کے معاملات نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ معزز خواتین و حضرات، عملیات کے اندر اکثر عاملین اسی طرح لوگوں کو الو بناتے ہیں جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت سارے پیسے ان سے بٹورتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کوئی بندہ کسی عامل کے پاس گیا اپنے علاج کے لیے، تو وہ عامل اس کو کہتا ہے جی آپ کے اوپر بڑا خطرناک جادو ہے، اس کی کاٹ کرنی پڑے گی۔ اب عامل کو خود نہیں پتہ ہوتا کاٹ ہوتی کیا ہے، کاٹ کیوں کی جاتی ہے اور کاٹ سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ جب وہ عامل آپ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں تو پھر وہ رات کو مزے سے سوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کھا کے سوتا ہے، جس کو ہضم کرنے کے لیے بھی اس کو بھاگنا پڑتا ہے یا گولیاں کھانی پڑتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، یا پھر اسی پیسوں سے وہ گناہ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بہت سارے معاملات اس کے اندر دیکھنے میں آئے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، پہلے تو آپ یہ لفظ اپنے ذہن سے نکالیں کہ کاٹ کروانی ہے، کاٹ کریں گے تو اس کے معاملات ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہر بیماری کی قیامت تک جتنی بھی بیماری آئیں گی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا علاج، اس کی شفا اس کے اندر رکھ دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں، ہم چھوٹی چیزوں کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کے علاج کو ہم نعوذ باللہ چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں بابا، فلاں پیر صاحب، فلاں عامل، فلاں معالج جو بیٹھا ہے، اگر اس نے کاٹ کر کے دے دی۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس کافی بچوں کے فون آتے ہیں، قاری صاحب جی آپ ہمارا کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں کسی کے اوپر یقین نہیں ہے، کوئی کسی قسم کے معاملات ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ بالکل بکواس ہوتی ہے، یہ آپ لوگ عاملوں کو، پیروں کو سر پر چڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو شفا کا تعلق ہے وہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے ہے۔ نہ میرے ہاتھ میں شفا ہے، نہ کسی اور معالج کے ہاتھ میں۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت بھرم رکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، فلاں کا کام قاری صاحب سے ہوا تھا، فلاں کا کام فلاں سے ہوا تھا، تو یہ کام بھی وہی کر سکتا ہے اور اس کا ماہر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ انسان کو آگے بھی لے جاتی ہیں اور بہت زیادہ پھر وہ آدمی ذلیل بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں خیبر پختونخوا میں جاتا ہوں تو وہ لوگوں کے ایک ذہن میں کہ قاری صاحب جنات کے اسپیشلسٹ ہیں، اب ان کی ایک چیز ذہن میں بیٹھ گئی ہے، تو اللہ رب العزت نے بھرم رکھا ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ قاری صاحب جنات والے مریضوں کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا علاج کر لیتے ہیں، یا بہت ساری بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس فقیر کے ہاتھ سے بڑا بھرم رکھا ہے، بڑی شفائیں ملی ہیں۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کا علاج صرف قاری صاحب ہی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بکواس ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر علاج کرنے والے موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ لوگ بھی ہوتے ہیں، ہم جیسے گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پہلے آپ نے ذہن سے نکالیں۔ مثال کے طور پر ہم کیا سمجھتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم جو 20-30 روپے کی ایک دن کی دوائی دیتا ہو، اس کے پاس لوگ کم جاتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار اس کو پتہ نہیں لگتا، یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنی روزی بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی جگہ پر کوئی دوسرا ڈاکٹر یا کوئی حکیم آ جاتا ہے، وہ 3-4 ہزار روپے اپنی فیس رکھ لیتا ہے معالجے کی، چیک اپ کی، تو لوگ اس کے پاس بہت زیادہ جمع ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس کے پاس انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ابا حضور کو تکلیف ہوئی، بابا جان کو پیٹ کا مسئلہ تھا، تو ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے۔ تو جب ڈاکٹر کے اس ہاسپٹل میں گئے ملتان شہر کے اندر، تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، میں نے کہا یار یہ تو آج کپڑے اتاریں گے ہمارے۔ کہتا ہے آپ کو کیسے پتہ ہے؟ میں نے کہا میرا ایک ایکسپیرینس ہے، میں نے کہا آپ کو بتا دوں گا۔ اچھا، ہم جب کاؤنٹر پر پہنچے تو جو بچی اس نے بٹھائی ہوئی تھی، تو اس نے کہا جی سر 3,000 روپے فیس ہے چیک اپ کی۔ یہ آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت مطلب 3,000 روپے بڑی مانند رکھتے تھے، بڑی اس کی اوقات تھی، اب تو نہیں ہے اس کی اوقات، 3,000 روپے کا کچھ بھی وہ قدر نہیں ہے۔ تو خیر میں نے وہ کیا، میں نے کہا جی ہمارے بابا جان کو تکلیف بہت زیادہ ہے، تو آپ نے فوراً مطلب ارجنٹ میں ہم نے چیک اپ کرانا ہے۔
تو خیر 1 گھنٹے کے بعد اس نے ہمارا نمبر لگایا، وہ سفارشیں ڈال کے اس طرح کر کے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس جب پہنچے تو اس کا نام میرے ذہن میں ہے لیکن میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ ان کی مشہوری ہو رہی۔ تو اس نے نا یہاں سے نبض پکڑی بابا جی کے ہاتھ پر، تو وہ کہتے ہیں جی بابا جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ یقین کریں میں ساتھ کھڑا ہوں تو میں نے کہا اس کو تھپڑ مارتا ہوں خبیث کے بچے، تم نے 3,000 روپے ہم سے لیے ہیں اور تمہیں تشخیص کا پتہ نہیں لگتا۔ تو میں تھوڑا سا نا مسکرا پڑا۔ اب وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے ہنسی آ رہی ہے، شاید آپ مائنڈ نہ کر جائیں، کیونکہ ہم الحمدللہ فقیر خاندان ہے تو ہم جو بات جہاں پر سمجھتے ہیں سچی کر دیتے ہیں، اپنا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں الحمدللہ۔ تو میں نے اس سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے 3,000 روپے لیے ہم سے اور آپ کو بیماری کا نبض پکڑنے کی آپ کو پتہ نہیں لگ رہا، نبض کیسے پکڑی جاتی ہے، کیسے چیک آؤٹ کیا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، فی سبیل اللہ بھی آتے ہیں، مفت والے بھی آتے ہیں، کچھ پیسے دے بھی جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں 50 روپے دیتے ہیں تو ہم ان کا ماں اور اس کا نام پوچھتے ہیں مریض کا، تو بہت ساری چیزیں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ میں نے کہا اس کو غائب کا علم آپ نے نہیں کہنا، یہ صرف تشخیص ہے جو ہم نے سیکھی اپنے بزرگوں سے سیکھ رہے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، ہم صرف پیسے کو سلام کرتے ہیں، جو پیسہ زیادہ لیتا ہے ہماری نظر میں وہ بڑا معالج ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم یہ نقصان اٹھاتے ہیں، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ عامل آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب آپ نے کاٹ کا علاج کیسے کرنا ہے، اور میں بتا دوں جتنا خطرناک قسم کا جادو ہے، جتنا سخت جادو ہے، جو بھی جادو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تباہ ہو چکے ہیں، تو آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ رات کو عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے بستر پر جانا ہے، بستر پر جانے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، اور یہ عمل روزانہ کا ہے، صرف 5 یا 7 منٹ آپ کے لگیں گے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کے بعد 3 دفعہ سورۃ فلق، 3 دفعہ ناس اور 3 دفعہ آیت الکرسی۔ جب آپ پہنچیں گے ولا یؤودہ حفظہما، ولا یؤودہ حفظہما، ولا یؤودہ حفظہما، اس لفظ کو آپ 3 دفعہ دہرائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں گے، میری طرف سے عام اجازت ہے، پھر فون پر بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اکثر سادہ میری بہن بچی ہیں، بھائی ایسے ہوتے ہیں، بار بار واٹس ایپ پر رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، قاری صاحب ہمیں اجازت دو فلاں۔ جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکمل اجازت ہے تو آپ بار بار فون کرنے کی، مجھے ڈسٹرب کرنے کی یا آپ خود پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ 3 دفعہ درود ابراہیمی، 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ، 3 دفعہ آیت الکرسی، ولا یؤودہ حفظہما 3 مرتبہ، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق، 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھنے کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے سر سے لے کر پاؤں پر دم کریں۔ اس کے بعد اپنے بستر کے اوپر یا اپنی شہادت والی انگلی کے اوپر ایسے پھونک مار کے پورے گھر کے اوپر کڑا لگا دیں، اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں۔ اگر سارے گھر والے پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے۔ اس کے اوپر پانی کے اوپر بھی دم کر کے آپ گھر کے اندر چھڑکا سکتے ہیں۔ یہ 3، 4، 5، 7 منٹ کا عمل ہے۔ اگر آپ اس کو آرام سے بھی پڑھتے ہیں تو 5 سے 7 منٹ آپ کے لگیں گے، انشاءاللہ جادو کہ جتنے بھی معاملات ہیں جن کے آپ کاٹ کروانا چاہ رہے تھے وہ انشاءاللہ تعالی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے، بس وہی آخر میں کہ اپنی ایکسرسائز کے لیے صبح صبح نکلا کریں۔ اب میں خود آتا ہوں تو یہ میرا بڑا بیٹا تیمور علی شاہ یہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، مدرسے میں بھی ہوتا ہے صبح۔ تو بس اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اپنی فیملی کے لیے جئیں اور اپنے بزرگوں کی عزت کیا کریں، ماں باپ سے دعائیں لیا کریں، جو آپ کے گھر کے اندر بڑا مرشد بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو جادو کے شر، جادو کے فتنے سے اور جادو کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ رب العزت ان سے پناہ میں رکھے۔ زماد پارہ خاص